بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ ہم سورہ نوح کی آیت نمبر غالباً 31 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 32 سے ہم سورہ نوح کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ گزشتہ آیات میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان آپس میں کچھ بحث ہوئی تھی۔ بحث اس بات کو لے کر ہوئی تھی کہ آپ کے پاس جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ لوگ معاشرے کے سب سے کمتر اور گھٹیا لوگ ہیں، اور آپ ان کو اپنی محفلوں میں مت بٹھائیے، ان کو اٹھا کر آپ کی محفلوں سے بھگا دیجئے، دھتکار دیجئے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ پر ایمان لانے والے بندے ہیں، میں ان کو کیسے اپنی محفلوں سے نکال سکتا ہوں، اور اگر میں ان کو اپنی محفلوں سے نکال دوں تو بھلا بتاؤ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کر سکے۔ یعنی اگر میں ان کو اٹھا کر بھگا دوں میری محفل سے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچا پائے گا۔ تو یہ باتیں بہت زور پکڑ گئی، تو ان لوگوں نے کہا، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح تم ہم سے بہت جھگڑا کرتے ہو، قد جادلتنا۔ دیکھیے آپ، جھگڑا کون کر رہے تھے؟ وہ لوگ خود کر رہے تھے، لیکن الزام کس پر ڈال دیا؟ نوح علیہ السلام پر، کہا تم جھگڑا کر رہے ہو۔ آج یہی حالت ہے دنیا میں، میڈیا کی، خود دہشت پھیلاتے ہیں اور سامنے والوں کو دہشت کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ قد جادلتنا، تم نے بہت جھگڑا کیا ہم سے۔ میڈیا میں آپ دیکھیں گے آج ڈیبیٹ ہوتی ہے، سامنے والے کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، پکارتے ہیں بے تحاشا، ایسے جیسے کہ اب بہت بڑے لوگ ہی جو ہے نا جج بن کر آ گئے، فیصلہ سنا دیں گے اب، لیکن اس کو بولنے کا موقع تک نہیں دیتے۔ تو یہی صورتحال تھی، قد جادلتنا، تم بہت جھگڑا کر رہے ہو، فاکثرت جدالنا، اور یہ جھگڑا بہت بڑھا دیے ہو۔ تو اب معاملہ بہت اونچا ہو گیا ہے، سر سے پانی اوپر چلا گیا ہے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو کیا کرو، تم ہمارے پاس اس عذاب کو لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، ہم کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، اب اسے لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو۔ نوح علیہ السلام، جیسے کہ آپ گزشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا کام خوشخبری دینا اور ڈرانے کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو ڈرایا جاتا تھا اللہ کے عذاب سے، دنیاوی و اخروی عذاب سے۔ تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ جب معاملہ بڑھ گیا تو کہا اچھا تم جو دھمکی دے رہے تھے نا ہم کو عذاب آئے گا اللہ کا، چلو لے آؤ اللہ کا عذاب۔ یہ جہالت ہے، قوم کی جہالت اور بدبختی کی علامت ہے کہ ایمان لانے کی توفیق اور ہدایت کی دعا مانگنے کے بجائے یہ لوگ کیسی دعا مانگتے؟ عذاب کی دعا مانگتے، اپنے آپ پر عذاب نازل کرنے کی دعا مانگتے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کہا یستعجلونک بالعذاب، عذاب کی جلدی مچاتے ہیں لوگ، لاؤ لاؤ جلدی لاؤ عذاب، اگر تم سچے ہو، ڈرا رہے نا، ٹھیک ہے لاؤ، دیکھیں گے جو ہوتا دیکھیں گے۔ اور یہی صورتحال مشرکین مکہ کی بھی تھی۔ وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم ان کان ھذا الحق من عندک
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ انفال کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ لوگ دعا مانگتے تھے. کیا دعا مانگتے تھے؟ اے اللہ اگر یہ دین، یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو کیا کر، فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر. دیکھیے ان کی بیوقوفی اور بدبختی. حق ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ حق کو اپنانے کی توفیق دے، اس طرح دعا کرنا چاہیے جیسے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہم کو حق بتلا اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق دے. یہ مشرکین مکہ انہوں نے کہا اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، اب اتنا بعذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب ہم پر مسلط کر دے. اللہ نے کہا اللہ کے نبی ان کے درمیان ہے، اگر اللہ کے نبی ان کے درمیان نہ ہوتے تو ہم کبھی کا اس قوم کو تباہ کر دیتے، مشرکین مکہ کو. تو یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کی قوم، یہ لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، وہ وعدہ جو ہم سے تم کرتے رہتے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ عذاب لے آؤ. تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، کہا اللہ لائے گا اس کو. وہ عذاب کون لائے گا؟ وہ تو صرف اللہ لائے گا، اور انشاء جب وہ چاہے گا تب لائے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اسے عاجز نہیں بنا سکتے، یعنی اگر عذاب آ جائے تو پھر تم اس کو روک نہیں سکتے، عذاب کی روک تھام کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں، تو میری یہ خیر خواہی، میری یہ نصیحت تم کو فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. یعنی میں تو کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. اور اللہ اگر تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پھر میری نصیحت تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اب آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دیے تھے؟ 950 سال تک دعوت دیے تھے. 950 ایئرس، 950 سال تک دعوت دی، اتنا لمبا عرصہ دعوت دی. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب میری نصیحت تم کو فائدہ نہیں دے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. سوال یہاں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیوں گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ اب کوئی انسان یہ کہے گا کہ بھائی اللہ میں کو گمراہ کر دیا تو میں کیا کروں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، اللہ نے اختیار دیا تھا. اختیار کا مرحلہ جب ختم ہو جاتا ہے، چوائس کا چانس جب ختم ہو جاتا ہے، کہ انسان کو چوائس دی گئی تھی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے ہدایت کو اپنا کر، یا پھر ناشکرہ بنے. لیکن اگر وہ ناشکرہ بن جائے تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ وہ بندہ جیسے راستہ بتا دیا گیا، کسی انسان کو راستہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی یہ راستہ ادھر جا رہا، یہ راستہ گڑھے کی طرف جا رہا، یہ راستہ سمندر کی طرف جا رہا، یہ راستہ فلاں جگہ جا رہا. بتانے کے بعد بھی بعض لوگ ہٹ دھرمی کر کے جاتے ہیں. ہٹ دھرمی منع کرنے کے باوجود بھی بعض لوگ ہٹ دھرمی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے آج کل نوجوان بچے کتنے ہیں اس طرح کی ہٹ دھرمی کر کے اپنا نقصان کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر وہ راستے پر نہ آئے، ہٹ دھرمی کر کے غلط راہ اختیار کر لے، تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ یا بتانے والا کوئی شخص مثال کے طور پر راستہ پوچھ رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آگے روڈ کلوز ہے، آگے گڑھا کھودا ہوا ہے، آپ مت جاؤ. نہیں میں جاؤں گا، وہ چلا گیا. اب بتانے والے کا کوئی قصور ہے اس میں؟ نہیں ہے. وہ بولے گا جاؤ مرضی تمہاری.
تو یہی حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کا. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا. مطلب جو ہدایت اپنانا چاہتا ہے، ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھلے رکھے. جیسے حدیث کے اندر آیا، بندہ اگر اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے. بندہ اگر ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ ایک گز اس کی طرف آتا ہے. اگر بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے قریب کر لے گا اور اس کو راہ راست کی ہدایت بھی دے گا. لیکن اگر کوئی آنا ہی نہ چاہے، وہ راستہ چینج کر دے، اپوزٹ سائڈ چلا جائے، تو اس کو کیسے لایا جائے گا؟ وہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اسی پر چلائے گا. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول سے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے کوئی جھگڑا کرے، اور من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر جا رہا ہے. اس آیت میں دیکھیے آپ، وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہا ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر وہ دوسرے راستے پر جا رہا ہے. نولیہ ما تولی، تو جس راستے پر وہ جا رہا ہے ہم اس کو اسی راستے پر لے جائیں گے. یعنی اس نے راستہ چینج کیا، اللہ نے نہیں چینج کیا. اس نے راستہ چینج کیا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سزا کے طور پر اس کو اسی راستے میں آگے بڑھائے گا. کوئی گناہوں کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو اور مزین کر کے بتلائے گا، شیطان اسے مزین کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے راستے پر مزید گمراہی میں ڈال دے گا. اور اس کے بعد کہا وَنُصْلِهِ جہنم، ہم ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. واضح ہو گئی بات کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے عمل کے حساب سے، جیسے وہ عمل کرتا ہے اس حساب سے اس کو اس راستے پر اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے. تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میں چاہے جتنی نصیحت کر لوں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہوا ربکم، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے. رب زیادہ بہتر جانتا ہے تمہاری تمام فطرتوں کو، تمہارے تمام عادتوں کو. تم ہدایت پر آنے والے نہیں ہو، تم ہدایت پر آنا چاہتے نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گمراہ کر دے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لیکن یاد رکھو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یاد رکھو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو وہیں جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی آپ کے چچا ایمان لے آئیں. بڑی خواہش تھی، دلی خواہش تھی، اور آپ آخر وقت میں اپنے چچا کے پاس بیٹھ کر بارہا انہیں کلمے کی تلقین کر رہے تھے، توحید کی طرف انہیں بار بار بلا رہے تھے. لیکن جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ہدایت دیں، آپ لوگوں کو راہ بتلائیں، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے. یا دونوں میں فرق ہے، تھوڑا سا باریک سا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف راستہ بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، لیکن اس منزل تک پہنچانے کا کام اللہ کا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا نہیں. ہدایت تک پہنچانے کا کام اللہ کا ہے، جنت تک پہنچانے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی اور کہا کہ میں اتنے سالوں سے تمہارے اوپر محنت کر رہا ہوں، تم لوگ سنتے نہیں. جیسے کہ سورہ نوح کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی بات ان کے کانوں میں نہ پڑے. اور یہی صورتحال مشرکین مکہ کی بھی تھی. وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے، روئی رکھ لیتے، تاکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پڑ جائے. اور آج کا میڈیا بھی اسی طرح کا ہے. آج کا میڈیا کیا ہے؟ آپ کو حق بات سننے سے دور رکھنے کے لیے باطل پرست میڈیا کو فروغ دیا جاتا ہے، حق بات کہنے والے میڈیا کو دبا دیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ طریقہ آج کا نیا نہیں ہے،
پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بیچ میں ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہے۔ اس واقعے میں، نوح علیہ السلام کے واقعے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو آج حالیہ دنوں میں اعتراض اٹھا ہے قرآن مجید کے بارے میں، یہ خبیث مردود لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، جس نے کہا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو بدل دینا چاہیے، وہ اس آیت کو سن لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ، کیا یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، اپنی طرف سے لکھ کر لا لیا ہے۔ ام یقولون افتراہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، محمد نے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا دوسرے مقام پر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر محمد تم بھی اگر اس کو اپنی طرف سے کوئی ایک جملہ، لو تقول علینا، ایک جملہ بھی اگر تم بڑھاؤ گے، بعض الاقاویل، کوئی چھوٹے چھوٹے جملے بھی، تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے، دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور شہرک کو کاٹ دیں گے، یعنی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اتنی خطرناک دھمکی دی گئی۔ جب اللہ کے نبی اس میں کوئی ایک جملہ اضافہ نہیں کر سکتے تو پھر صحابہ کی کیا مجال تھی، جن صحابہ پر اس ذلیل نے، اس خبیث نے الزام لگائے ہیں 3 صحابہ کرام کے بارے میں، تو ان کی کیا مجال تھی کہ وہ اس قرآن کے اندر تبدیلی کرتے۔ یہ تو اپنی طرف سے اس نے گھڑ لیا ہے، حالانکہ انہوں نے قرآن کو نہیں گھڑا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب، یا اس شکوک و شبہات کا، ان شکوک و شبہات کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہوتا، فعلی اجرامی، تو اس کا جرم کا ذمہ دار میں ہوں، مجھ پر اس کا جرم ہے، مجھ پر اس کا گناہ ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تمہارے جرائم سے بری ہوں۔ تم جو گناہ کر رہے ہو، یہ تم جو الزام لگا رہے ہو کہ میں نے قرآن گڑھا ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم اگر میں نے کیا ہے تو اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے والا ہے۔ کیا سزا ہے؟ میں نے بھی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اللہ تعالیٰ شہرک کاٹ دے گا، یعنی موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور اللہ کے پاس اس کی بڑی خطرناک سزا بھی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے نبی کی زبانی جواب دے کر یہ بتلا دیا گیا کہ یہ قرآن گڑھا ہوا نہیں ہے، قرآن اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا خود کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، اور تم جو شرک کر رہے ہو، تم جو بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہو، تم جو چوری ڈکیتی کر رہے ہو، تم جتنے بھی جرائم کر رہے ہو، یہ تمام جرائم کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ اب پھر نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں۔ کہا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی، کیا کہہ کر؟ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ اب تمہاری قوم کا کوئی بھی آدمی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، سوائے وہ کہ جو ایمان لا چکے، جو پہلے ایمان لا لیے، اب نیا کوئی آدمی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کل ملا کر 80 لوگ تھے، 80 لوگ تھے خالی، 80 لوگ۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے کرتوتوں پر افسوس نہ کیجئے، لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو نبیوں کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی کہ ہم لوگ اتنا کام کرتے ہیں دعوت کا، لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے اس کا سوچ کر افسوس کرتے ہوئے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالو۔ دوسرے مقام پر کہا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کرو، چھوڑ دو باقی کا کام، ہدایت دینا نہیں دینا وہ اللہ کے ذمے ہے، اور
یہ قوم نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت کے بعد رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ 80 لوگ جو ایمان لائے تھے بس، اب باقی کا کوئی بھی آدمی ایمان نہیں لائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے. ایمان نہیں لائے گا کیا مطلب؟ بھائی 950 سال انتظار کرے تھے اور تھوڑا انتظار کر لینا تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی فطرت سے واقف ہے. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ اللہ ہم کو دنیا میں لوٹا دے، ہم جا کر نیک عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو لوٹا دیا جاتا تو پھر یہ وہی حرکت کرتے جس سے ان کو روکا گیا. مطلب وہی کام کرتے. اللہ کو پتا ہے، ان کی فطرت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو دیکھ چکا ہے، ان کی تمام اعمال کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. جیسے بسا اوقات ہم میں بھی ہوتا ہے، کوئی بچہ کوئی غلطی کر جائے اور ہم اس کو اگر جو ہے سزا دیں، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ آئندہ سے نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کئی بار کر چکا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، تو پھر کرے گا. تو یہ کیسے معلوم ہوا؟ پہلے سے علم ہے، پہلے سے اس کا تجربہ ہے. تو بالکل اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کے پاس تو پہلے سے علم ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کی فطرت سے واقف ہے، اس کی تقدیر سے واقف ہے، وہ کیا کرنے والا ہے سب اللہ کو پتا ہے. تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام سے کہ اب یہ قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. جو لا لیے وہ لا لیے، اب آگے کوئی نیا ایمان نہیں لے کر آئے گا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور آپ ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی، اعیننا، کیا کریے آپ؟ کشتی بنائیے، شپ بنائیے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کیا تھے؟ بڑائی تھے. بڑائی کس کو کہتے ہیں؟ کارپینٹر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا آپ ایک کشتی بنا لیجئے ہماری نگرانی میں، یعنی ہم جیسے جیسے آرڈر دیں گے ویسے. وحینا، ہماری وحی کے مطابق ہم بتاتے رہیں گے آپ کو کیسی کشتی بنانا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے بات نہ کیجئے. ظالم کون؟ شرک کرنے والے، جو اپنے آپ پر ظلم کیے، اور شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو مشرکوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیجئے. مطلب فیصلہ ہو گیا، اب عذاب آنے والا ہے، عذاب سے بچنے کی آپ تیاری کیجئے، اور ان لوگوں کو بچانے کی فکر نہ کیجئے، اور ان کے بارے میں کوئی ریکمینڈ بھی نہ کیجئے، کوئی سفارش بھی نہ کیجئے. انہم مغرقون، اس لیے کہ وہ سب ڈبو دیے جائیں گے. سب کو اللہ تعالیٰ ڈبو دے گا، پانی میں ڈبا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وحی کے مطابق، آرڈر کے مطابق نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے. کشتی بنا رہے لگے تھے. کتنی بڑی کشتی ہے، آج بھی لوگ بتاتے ہیں وہ اس پہاڑ پر جہاں وہ کشتی رکی ہوئی ہے، کافی بڑی کشتی ہے، بہت بڑی شپ ہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب کبھی ان کی قوم کے سردار لوگ وہاں سے گزرتے تو کیا کرتے؟ ان کا مذاق اڑاتے. کشتی کیوں بنا رہے بھائی؟ یہاں تو پانی نہیں ہے. پانی کہاں ہے؟ دریا نہیں ہے وہاں پر، تو کہاں سے یہ کشتی چلے گی؟ ہوا میں اڑے گی، ریت پر چلے گی، کیا ہوگا؟ اس طرح مذاق اڑاتے. سخروا منہ، مسخرہ پن کرتے، کامیڈی کرتے. قرآن مجید اور صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کے کسی بھی حصے کا مذاق اڑانے والوں کا انجام بھی اسی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا. کافر کا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اللہ کے ساتھ مذاق.
اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق. ہاں، تم بہانے مت بناؤ. تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد، تو دین کا مذاق، نبیوں کا مذاق یا دین کے کسی عمل کا مذاق کیا ہوگا؟ انسان دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. قال ان تسخروا منا، نور علیہ السلام نے کہا اگر آج تم مذاق کر رہے ہو تو کر لو بابا. فإنا نسخر منکم، وقت آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. کما تسخرون، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، جیسے آج تم ہمارا مذاق کر رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کامیڈی کریں گے تمہارے ساتھ، اور وہ کامیڈی بڑی خطرناک ہوگی. تم اس وقت سٹ پٹا جاؤ گے، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑے گا. قال ان تسخروا منا، ہاں یاد رکھ لو آج تم مذاق کر رہے ہو نا، مذاق کا بدلہ مذاق، جیسی کرنی ویسی بھرنی. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، تم جان لو گے ان قریب کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آئے گا، رسوا ذلیل کر دینے والا. سخروا عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر ہمیشہ دائمی عذاب مسلط ہو جائے گا. کس پر ہوگا؟ تم ان قریب جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے دائمی عذاب. اس میں دو عذابوں کا تذکرہ آیا، ایک رسوا کرنے والا عذاب، یعنی اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی ان کے پاس اتنی بڑی میجارٹی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائے. پانی آیا، ڈوبتے رہ گئے، اور جن کو وہ اپنا معبود سمجھ رہے تھے وہ بھی ڈوب گئے، وہ بھی ان کو نہیں بچا پائے، تو رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور قیامت کا عذاب جو ہمیشہ دائمی عذاب ہے، رہنے والا ہے، وہ عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈال دے گا. یعنی ڈبل عذاب، دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور ابل پڑا. تنور کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تندور بولتے ہیں. تندور کی روٹی، وہ جو چولہا ہوتا ہے اندر روٹی مارتے ہیں اس کے، وہ ابل پڑا، یعنی پانی بڑی تیزی کے ساتھ زمینوں سے نکل کر آنے لگا، زمین سے بھی ابل رہا ہے، اوپر سے بھی آ رہا ہے. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. تو ہم نے اس وقت حکم دیا کہ اب آپ کشتی میں سوار کر لو، کشتی میں سوار کر لو. کس کو؟ من کل زوجین اثنین، ہر جوڑے کو، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، سب کو جمع کر لو. کتنی بڑی کشتی، کتنے جانور اس کے اندر آئے ہوں گے. وہ اہلک، اور اپنے گھر والوں کو. گھر والوں میں کون؟ ایمان والوں کو گھر والے کہا گیا، ورنہ گھر والوں میں بیٹا بھی تھا، بیوی بھی تھے، ان کو نہیں بچایا گیا. ایمان والے، جو گھر والے نہیں تھے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے. اہل ایمان ہی نبیوں کے گھر والے ہیں. الا من سبق علیہ القول، سوائے ان کے جن کے ڈبو دیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. یعنی اپنے گھر والوں میں سے ان کو لینا جو ایمان والے، جو ایمان والے نہیں ہیں جن کو ڈبا دیا جائے گا ان کو مت لینا. ومن آمن، اور مومنوں کو بھی سوار کر لیجئے، لوگ ایمان لے آئے ان کو. وما آمن معه الا قلیل، اور ان پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے. آج دیکھیں ہم دین کا کام کرتے ہیں، بہت سے کام ہم کرتے ہیں، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہماری میجورٹی کتنی ہے، ہمارے لوگ کتنے ہیں، یا ہمارے سپورٹرز کتنے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جیسے ٹی آر پی کا یہ ایک جنون ہے ہمارے پاس. ہمارے پروگرام میں کتنے لوگ آتے ہیں، ہمارا پروگرام کتنے لوگ دیکھتے ہیں. نہیں، میں شروع سے بھی کہتا آتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں. آج اگر ہمارے پاس کتنے لوگ جوائن ہیں؟ 18 لوگ جوائن ہیں. دیکھیں آپ، ایمان والے کتنے تھے اس وقت؟ 80 لوگ تھے. 80 لوگ ایمان والے تھے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بہت کم لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے تھے. یہ تو 950 سال کی دعوت کے بعد اتنے کم لوگ ایمان لے کر آئے ہیں.
بعض نبیوں کا تو یہ حال ہوگا کہ ان نبیوں کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، ایک آدمی ہوگا ایمان لانے والا خالی. بعض کا تو یہ حال ہوگا کوئی بھی نہیں رہے گا، نبی اکیلے رہیں گے. ایسے بھی انبیاء دنیا میں گزرے ہیں جن پر کوئی ایمان نہیں لائے. تو کیا ان کا فالٹ تھا؟ نہیں، اللہ نے اس قوم کو ایمان کی توفیق نہیں دی ان کی سرکشی اور ان کے کفر کی وجہ سے. تو یہاں پر ہمیں کام کرنا چاہیے جیسے نوح علیہ السلام نے کام کیا تھا. 950 سال کر کے بھی وہ تھک نہیں گئے. اور آج ہم تھوڑا کرتے ہیں، بولتے نہیں یار اتنے دن سے ہم کر رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا ہے. ہونا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا کام کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے. کیا پتا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، طائف گئے دعوت دینے کے لیے. لوگوں نے مار مار کے خون میں ڈبو دیا، خون میں لہو لہان کر دیا، خون پورا جوتوں میں آ کر جم گیا. آپ نے کیا کہا؟ فرشتے آئے تھے، کہا 2 پہاڑوں کے درمیان ڈال کے ان کو پیس کے چٹنی بنا دیں گے. کہا نہیں، ان کی اولاد ایمان لے آئے گی، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد ایمان لے آئے گی. دعوت کا کام کرنے سے یہ نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے کہ اس کا فائدہ فی الفور تو نہیں ہوگا لیکن آگے چل کر ضرور ہوگا. آگے چل کر ضرور ہوگا. کب ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور ہم کو کرتے رہنا چاہیے. اور دنیاوی مفاد، دنیا میں عزت، شہرت، دولت، یہ چیزیں نہیں چاہیے. کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرتے رہنا ہے. اس کے مقابلے میں عزت، شہرت، دولت سب اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اپنے وقت پر دے گا. جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کب دینا چاہیے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا. اب یہاں پر ایمان لانے والوں کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تفسیر کے مطابق کہ جیسے کہ ایک قول ہے ابن جریر کا اور قتادہ وغیرہ کا کہ ان کی تعداد صرف 8 تھی. ہم 80 کہہ رہے ہیں، ایک قول کے مطابق صرف 8 ہے. اور ان کی بیوی، ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں. ایک بیوی ہے اور 3 بیٹے ہیں، اور ان 3 بیٹوں کی 3 بیویاں یعنی بہو ہیں. اور اس کے بعد ایک چوتھا بیٹا ہے کنعان، اور ان کی بیوی ام کنعان. اس بیٹے کی بیوی اس بیٹے کی ماں ام کنعان وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے. ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کشتی پر سوار نہیں ہوئے. کتنے ہو گئے پورے؟ یہاں پر جو پہلا قول تھا 8 کا، نوح علیہ السلام، ان کی بیوی 2، 3 بیٹے، کتنے ہو گئے؟ 5، اور ان کی 3 بیویاں 8، ایک قول کے مطابق. دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہ ان لوگوں کی تعداد جو کشتی میں سوار ہوئے تھے کتنے تھے؟ 80 تھے، 80 تھے. ان میں نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے. کیا نام تھا ان لوگوں کا؟ سام، حام، یافس. سام، حام اور یافس. اور ان تینوں کی بیویاں بھی تھی مسلمانوں میں، 3 بیٹے اور 3 بہو. انہی مسلمانوں میں سے ایک شخص جرہم بھی تھا، جس کے نام سے قبیلہ جرہم مشہور ہوا، جو ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہو گیا. اب یہاں ایک اور بات ہے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. آدم ثانی مطلب سیکنڈ آدم. سیکنڈ آدم کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں انسانوں کی نسل کو جو بڑھایا ہے، یہ نوح علیہ السلام کے یہ جو 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، ان تینوں بیٹوں کی اولاد ہی سے اللہ تعالیٰ دنیا بنایا ہے، دنیا آگے پھیلایا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے مومنین اس کشتی میں سوار تھے وہ خود تو بچ گئے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں رہی، یا ان کی کوئی اولاد آگے نہیں ہوئی، یا ان کی اولاد کی نسل آگے نہیں بڑھی، آگے نسل ان کی
نہیں بڑھی۔ ان تینوں کی نسل آگے بڑھی اور ان تینوں ہی سے دنیا میں آج تک یہ نسل آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی سیکنڈ آدم کہا جاتا ہے، جن کی نسل پوری دنیا میں پھیل گئی۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو بھی قریبی رشتہ دار جو اہل ایمان تھے اور جو دیگر اہل ایمان تھے، ان سے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور اس کا رکنا کس کے نام سے ہے؟ اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے چلے گی، اللہ کے نام سے رکے گی، یعنی جہاں رکنا ہے، کب رکنا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے اس کو حکم دے گا ویسے یہ کرے گی۔ ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اہل ایمانوں کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہ جو دعا ہے بسم اللہ، یہاں پر نوح علیہ السلام نے پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مستحب ہے، اس کی تائید جو ہے ہوتی ہے کہ بسم اللہ کہہ کر سبحان الذی سخر لنا وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی ان کو لے کر کن کو لے کر؟ اہل ایمان اور تمام جانور اور پرندے، سب جتنے بھی آج دنیا میں ہیں، ان سب کو کشتی میں لے کر وہ کشتی ان سب کو لے کر چل پڑی۔ فی موجن، موج میں، ویوز، جو سمندر کے ویوز ہوتے ہیں، موج میں چلنے لگی۔ کل جبال، کیسے؟ پہاڑ کی مانند، اتنی بڑی کشتی کہ اس کے سامنے وہ موج کچھ نہیں دکھتی تھی۔ فی موجن کل جبال، پہاڑوں کی مانند موج میں یہ چلنے، ایک دو طرح سے اس کی، ایک تو کشتی بڑی تھی، یا وہ موجیں پہاڑوں کی مانند تھی، بڑی بڑی موج تھی، ویو جو آتے تھے اتنے بڑے تھے، لیکن پھر بھی یہ کشتی صحیح سلامت چل رہی تھی۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ کون سا بیٹا؟ کنعان، جو کافروں میں سے تھا۔ وَكَانَ فِي، اب یہاں سوال ہوگا کہ بیٹا کیسے کافر؟ نبی ہے تو ان کا بیٹا تو اہل ایمان میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، زبردستی کوئی نہیں کر سکتا ہے، نہ باپ بیٹے پر، نہ بیٹا باپ پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت پرست اور بیٹا موحد، اور یہاں باپ موحد ہے اور بیٹا کافر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے، کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا، نہ بیٹا باپ کو بچا پائے گا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا پائیں گے، اور نہ ہی باپ بیٹے کو بچا سکے گا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، بیٹے سے کہا میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ یا بنی ارکب معنا، وہ کشتی سے الگ دور کھڑا تھا، الگ کونے میں کھڑے کر دیکھ رہا تھا۔ یا بنی، آواز دی، اے میرے بیٹے آجا سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو جانا۔ لیکن جب شامت پکارتی ہے، جب نحوست اور بدبختی سوار ہو جاتی ہے تو انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس نے دیکھا یہ کشتی کیا بچائے گی، میں جا کر کیا کروں گا؟ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا آج کے دن کوئی نہیں بچا پائے گا اللہ کے اس عذاب سے سوائے وہ
جس پر اللہ رحم کرے. اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے جس کو اللہ تعالیٰ رحم کر کے بچا لے. وحال بینہم الموج، اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ویو آ گئی. فکان من المغرقین، اور وہ جا کر ڈوب گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، پھر اس کے بعد زمین سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور زمین سے کہا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین پانی پی جا، پانی جتنا آیا تھا وہ پانی پی جا. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو بارش برسانا بند کر دے، روک دے. پانی اوپر سے بھی برس رہا تھا، نیچے سے بھی ابل رہا تھا، اور دونوں طرف سے جب پانی آ جائے تو کیا حالت ہوگی، یہاں تک کہ چولہے میں سے تک پانی نکلنے لگ گیا تھا، تنور بھی ابلنے لگا تھا. فَغِيضَ الْمَاءُ، پانی خشک ہو گیا، پانی اندر چلا گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ کا معاملہ پورا ہو گیا، یعنی عذاب جیسے دینا تھا ویسے اللہ نے ان کو عذاب دے دیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، وہ کشتی جا کر کہاں رکی؟ جودی نامی پہاڑ پر جا کر رکی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ دوری ہو ظالم قوموں کے لیے، بربادی ہو، ہلاکت ہو. اس کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کشتی جو جودی نامی پہاڑ پر جا کر رکی ہے، وہ پہاڑ موصل شہر، بغداد کے قریب عراق کا علاقہ، اس جگہ کسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا. واللہ اعلم بالصواب، اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے اس سلسلے میں. جی یہ تفسیر ہماری ہو گئی الحمدللہ. اور اب آگے کچھ اس میں سوال نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں تو سوال کر سکتے.